شیر شاہ سوری ہندوستان میں حکومت کی ہے، بدنام کیا ہے ان بادشاہوں کو، ان لوگوں نے تاریخوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن کی اپنی تاریخ کا کچھ وجود نہیں ہے وہ آج ہماری تاریخوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ہماری تاریخ تو اتنی محفوظ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ نہیں دیکھی جاتی، تاریخ سے پہلے راوی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ تو ایسی محفوظ ہوتی ہے، ہسٹری ایسی محفوظ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا خود کتنا اچھا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو تاریخیں آتی ہے پختگی کے ساتھ آتی ہے۔ شیر شاہ سوری ہندوستان میں بادشاہت رہی ان کی، سوری خاندان کی، مغلوں سے پہلے۔ اس کے بعد پھر مغل آئے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی عدالت میں شخص حاضر ہوتا ہے، کسان ہے، غریب، بامشکل حاضری کی اس کو موقع ملا۔ کہتا ہے بادشاہ میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے فرمایا بتاؤ کیا تیرا معاملہ ہے، کیا فریاد ہے تیری؟ کہا حضور میری ایک بیٹی ہے، بڑی جوان ہے، بڑی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، میں ایک کسان ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، اور جس گاؤں اور جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کا ایک بہت بڑا کوئی آپ کی فوج کا جنرل معلوم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا اس کا عہدہ کیا ہے کیونکہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، حکومت کے معاملات میں نہیں جانتا، لیکن جس قسم کا وہ زرین لباس پہنتا ہے اور جس شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، ساتھ میں فوج ہوتی ہے، وہ ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے، تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آپ کی حکومت کا کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز شخص ہے۔ ہوا یہ کہ حضور ایک مرتبہ وہ ہاتھی پہ سوار جا رہا تھا، میری بیٹی اپنے گھر کے غسل خانے میں نہا رہی تھی جس پر چھت نہیں تھی، اس نے میری بیٹی کو برہنہ نہاتے ہوئے دیکھ لیا، میری بیٹی کے حسن پہ فدا ہو گیا، اور اس کے بعد سے روز آتا اور دھمکی دیتا اور کہتا ہے کہ تیری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ وہ مسلمان، ہم ہندو دھرم کے ماننے والے، ہم ہندو مذہب کو مانتے ہیں، میں اپنی بیٹی ایک مسلمان کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر سنا ہے کہ بڑا ظالم ہے، لڑکیوں کو کچھ دن اپنی عیش و عشرت کا شکار کرتا ہے، اپنی عیش پرستی میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر جب جی بھر جاتا ہے تو ان لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً میری بیٹی کے بھی ساتھ وہی کریں گا، اس کا مذہب الگ، حضور ہمارا مذہب الگ، میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ میری بیٹی روتی اور کہتی ہے کہ اگر وہ نوبت آئی کہ اس کے ساتھ جانا پڑا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گی۔ شیر شاہ سوری نے ماجرا سنا، کہا اچھا تم عہدہ نہیں جانتے کس عہدے پر ہے وہ؟ اس کا نام کہا، حضور میں نام بھی نہیں جانتا۔ کہا اچھا چلو اس کا حلیہ تو بتا سکتے ہو؟ کہا حضور میں حلیہ بتا سکتا ہوں۔ کسان نے حلیہ بتایا، کہا حضور اس طرح دکھتا ہے، اس طرح دکھتا ہے، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، یہ شباہت ہے، یہ لباس ہے، یہ انداز ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ شیر شاہ سوری نے بڑے غور سے سنا، کہا کہ تو نہیں پہچانتا لیکن جو حلیہ تو نے بتایا ہے ہم اس سے پہچان جائیں۔ کس دن آنے کا اس نے کہا؟ حضور ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، ہفتہ ختم ہونے کے قریب ہے، 2-3 دن رہ گئے، فلاں وقت پہ یہ وہ آئیں گا، اور اس نے اس بار وارننگ دی ہے، اور وارننگ یہ دی کہ اگر تو نے اس بار اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نہیں کیا، میرے حوالے نہیں کیا، تیری بیٹی کو ایسی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ شیر شاہ سوری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا آنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہم خود پہنچ جائیں گے، اور یہ فیصلہ بادشاہ خود کریں گے، سپاہیوں کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا جائے گا، بادشاہ خود یہ فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ اس وقت مقررہ سے پہلے خود پہنچ گیا شیر شاہ سوری، بیٹی سے ملاقات کی، بیٹی آئی، اس کی وہ ہندو کسان کی بیٹی آتی ہے، بڑے ادب سے اس نے سلام کیا، شیر شاہ سوری نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا کہ تم ہماری بیٹی کی طرح ہو، اور میں تیری ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے ایک باپ کا فریضہ ہوتا ہے، میری بیٹی ایک تدبیر ہے وہ سن لو پہلے۔ کہا کہیے بادشاہ سلامت۔ کہا جب وہ بدبخت آ جائے، وہ حکومت کا عہدیدار جو تم سے عیش کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری عظمت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، جب آ جائے تو اس بار ایسے کرنا کہ تم اس کو ہاتھ میں ہاتھ دینا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اور یہ ظاہر کرنا کہ گویا تم شادی پر آمادہ ہو اور تم خود اس سے محبت کرنے لگی ہو، اور پھر کسی بہانے اس کو اپنے گھر کے کمرے میں لے آنا، خوابگاہ میں لانا، اور اپنی خوابگاہ میں اس کو بٹھا دینا، تو تمہاری جو خوابگاہ یعنی سونے کا کمرہ، اس کے دروازے کی آڑ میں چھپا رہوں گا پہلے سے ہی، اس کو پھر اپنے بستر اور پلنگ پہ بٹھا دینا اور محبت بھری باتیں کرنا، پھر اسی درمیان موقع پا کے چراغ کو گل کر دینا، بس تمہیں اتنا کرنا، باقی اس کے بعد میرا کام۔ کسان کی اس بیٹی کو شیر شاہ سوری نے یہ سارا پلان اور یہ سارا منصوبہ سمجھا دیا،
اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق عمل کروں گی۔ بادشاہ اس کمرے میں جا کے دروازے کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ بدبخت آیا، آنے کے بعد اس نے کسان کو آواز دی، تبھی اس کی بیٹی دروازے سے باہر نکلتی ہے، بڑے ناز و انداز سے سج دھج کے باہر دلہنوں کی طرح آئی اور ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ حضور میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچی کہ آپ طاقتور ہے، حکومت ہے، ثروت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس ہوگی، ہم چھوٹے سے کسان، غریب کسان، بھلا ہم آپ کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے امیر و کبیر کی میں بیگم بنوں، ان کی بیوی کہلاؤں، آپ کے ساتھ میں نکاح کروں گی، شادی کروں گی تو پوری زندگی میری بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزریں گی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب آپ آتے تھے، میرے والد سے بات کرتے تھے، میں چھپ چھپ کے آپ کو دیکھتی تھی، تو مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور اپنے والد کو بھی، اپنے باپ کو بھی میں سمجھا دوں گی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ فسلا کر کمرے میں لایا، پلان کے مطابق خوابگاہ میں لاتی ہے، پلنگ پہ بٹھایا، محبت بری باتیں کرنے لگی، اور اسی درمیان چراغ کو گل کر دیا، پھونک ماری، چراغ بجھ گیا۔ یہ سمجھا کہ صاحب یہ میری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، یہ بھی خوش ہوا، مگر جیسے ہی چراغ گل ہوا ایک چیخ کی آواز نکلی، کسان کمرے میں دوڑتا ہوا آیا، اس کے بعد اس نے چراغ روشن کیا تو نگاہوں کے سامنے منظر تھا، ایک لاشا تڑپ رہا تھا، خون جاری تھا، اور بادشاہ کی تلوار خون سے رنگین تھی، اور شیرشاہ سوری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شیرشاہ سوری رو رہا تھا، کسان نے منظر دیکھا، کانپ گیا، کہا بادشاہ سلامت میں معاملہ سمجھا نہیں، آپ نے اس بدبخت کو تو قتل کر دیا، مگر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جانتا ہے میں نے چراغ گل کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ تو اس گورنر کو، اس جرنل کو نہیں جانتا تھا، اس کے عہدے اور اس کے نام اور شخصیت سے تو واقف نہیں تھا، مگر جب تو نے اس کا حلیہ بتایا اسی وقت میں جان گیا، جانتا ہے جس کو میں نے اپنی تلوار سے قتل کیا یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اور چراغ میں نے اس لیے گل کروا دیا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ آج مجھے انصاف کا تقاضا یہ پورا کرنا ہے کہ انصاف کی خاطر آج اپنے بیٹے کو مجھے سزا دینی ہے، تو چراغ گل کر دیے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے پر قتل کرتے ہوئے جب نظر پڑے تو باپ اور باپ کی محبت بیٹے کی طرف مائل نہ ہو جائے اور انصاف کے قائم کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چراغوں کو گل کروا دیا۔ یہ تاریخ کب بتاؤں گے تم لوگ بھائی؟ یہ ہندوستان میں حکومت کرنے والے شیرشاہ سوری کی تاریخ ہے، جس نے ایک ہندو لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کی۔